فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، اور والیوم 7 ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کا پارٹ 23۔ ہم خطبہ 191 کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے اس کے دوسرے حصے کی ترجمہ مکمل کر کے شرح و تفسیر کی جانب ہم آئے ہیں۔ پیج 290 پہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے تقوی الہی دنیا میں بہترین پناہ اور قیامت میں چراغ راہ ہے۔ لکھا ہے کہ کلام امام علیہ السلام کا یہ حصہ خطبے کے مرکزی مفہوم کو تشکیل دیتا ہے، اور جو گزشتہ حصے میں گزرا ہے وہ در حقیقت اس کی تمہید ہے، کیونکہ جب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو تقوی کے بارے میں گفتگو کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تقوی کے بارے میں یہ تعبیر بالکل نت نئی ہے کہ ایک طرف سے یہ بندوں پر خدا کا حق ہے اور دوسری طرف اس بات کا سبب بنتا ہے کہ بندوں کے لیے اللہ پر ایک حق ثابت ہو جائے۔ جہاں تک خدا کے حق کی بات ہے تو وہ اس جہت جیم ہے تے جہت سے ہے کہ تقوی کا نتیجہ اللہ کے تمام اوامر و نواہی کی اطاعت ہے، اور اطاعت بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ رہا بندوں کا حق اللہ پر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس اطاعت کے نتیجے میں وہ اجر و ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ نہج البلاغہ کے بہت سے مفسرین نے یہاں تقوی سے مراد الہی فرامین کی کامل اطاعت کو قرار دیا ہے، حالانکہ تقوی وہ اندرونی خدا ترسی اور باطنی طور پر اس اصول کا پابند ہونا ہے جس کا اثر فرمان الہی کی اطاعت ہے۔ دوسرے الفاظ میں تقوی وہی چیز ہے جو ابتدائی مراحل میں عدالت کی صورت میں اور اعلی مراحل میں عین الف لام چوٹیے اعلی مراحل میں عصمت کی عین سواد میم تے عصمت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سب باطنی صفات میں سے ہیں۔ جو شخص اطاعت اور گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا وہ بے تقوی ہے، جو اصول الہی کا پابند ہے وہ متقی ہے، اور ان دونوں کے آثار انسان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام اس گراں قدر گوہر کو حاصل کرنے کے لیے یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور یہ کہ تقوی کے لیے اللہ سے اعانت چاہو اور تقرب الہی کے لیے اس سے مدد مانگو، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، راہ تقوی پر چلنا، اور تقوی بھی ایسا جو کہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہو، خدا کی مدد سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام خود کو اس راہ میں خدا کے حوالے کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میری توفیق خدا ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میری باز گشت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 88۔ یہ گفتگو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد جس پرمغز دعا کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب بھی تو نے مجھے کسی نیکی کی توفیق عطا کی تو تو ہی اس میں میرا رہنما تھا اور تو ہی راہ دکھلانے والا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ بہار الانوار جلد نمبر
99 اور صفحہ نمبر 55 اس کا حوالہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام دلیل کے طور پر تقویٰ کے 2 اہم اثرات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اس لیے کہ تقویٰ آج دنیا میں پناہ و سپر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، تمام انفرادی اور اجتماعی حوادث جو انسانی زندگی کو تلخ و ناگوار بناتے ہیں وہ گناہ کے ارتکاب اور راہ انصاف سے انحراف کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں۔ تقویٰ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان اس دنیا میں گناہ اور اس کے دردناک عذاب کی گھاٹی میں گرنے سے بچ جائے اور قیامت میں سعادت اور عیش و عشرت والی زندگی کی لذت اٹھائے، جس کی قرآن مجید یوں گواہی دیتا ہے، انورٹڈ کاما، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کہ اور زیادہ راہ اختیار کرو کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس آیت کی روشنی میں تقویٰ ہی جنت اور اس کی لازوال اور بے مثال نعمتوں تک رسائی کا ذریعہ ہے، تو کیا اس سے زیادہ گراں قدر گوہر پیدا ہو سکتا ہے جو دنیا میں بھی انسان کا محافظ ہو اور آخرت میں بھی اسے نجات دلانے والا ہو؟ پھر امام علیہ السلام تقویٰ سے متعلق 3 اہم نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اس کا راستہ آشکار اور اس کا راہ پیما نفع میں رہنے والا ہے، جس کے سپرد یہ ودیعت ہے اور وہ اس کا نگہبان ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ راہ تقویٰ کا واضح ہونا اس جہت سے ہے کہ ایک طرف یہ فطرت انسانی کے عین مواقع ہے اور دوسری طرف عالم تشریع شین رے یہ آئین میں کتاب و سنت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ جہاں تک اس راہ پر چلنے والے کے فائدے میں رہنے کی بات ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ ایک طرف قیامت میں اس آیت، یعنی یہ جو آیت ہے جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، اس کے تقاضے کے مطابق پرہیزگاروں کو جنت کی دعوت دی جاتی ہے، اور دوسری طرف تقویٰ دنیاوی زندگی میں اس کے حامل کو آلودگیوں، پستیوں اور تاریک زندگی سے نجات دلاتا ہے اور اسے باعزت، سربلند اور قابل احترام بنا دیتا ہے۔ پھر تقویٰ کے امانت دار بریکٹ میں لکھا ہے خدا کا تقویٰ کا محافظ ہونا، اگر ہم مستودہ میم سین تے واو دال عین مستودہ کو اس میں مافعول کے معنی میں لیں تو اس جہت سے ہوگا کہ خدا نے اہل تقویٰ کا اجر و ثواب اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس بنا پر ان کی امانت اللہ کے ہاں محفوظ ہے، جبکہ اللہ کے فرشتے بھی پرہیزگاروں کے اعمال کے محافظ ہیں۔ اور اگر ہم لفظ مستودہ میم سین تے واو دال عین کو اس میں مکان یعنی کہ ذخیرہ اور حفاظت کی جگہ کے معنی میں لیں تو اس کا مفہوم یوں ہوگا کہ تقویٰ کا مقام انسان کا دل ہے جو تقویٰ کی بخوبی حفاظت اور نگہداری کرتا ہے۔ بعض نے حافظ ہے الف فیض و حافظ کو محفوظ کے معنی میں لیا ہے۔ اس بنا پر جملے کا مفہوم یوں ہوگا کہ پرہیزگار لوگ تقویٰ کے سائے میں محفوظ ہیں۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف مولا اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تقویٰ ایسی پائیدار حقیقت ہے کہ جو نہ کبھی زمان و مکان کے ساتھ محدود رہی ہے اور نہ رہے گی، چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ یہ تقویٰ اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ سب اس کے حاجت مند ہوں گے۔ کل جب خداوند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا اور جو دے رکھا ہے وہ واپس لے گا اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، تقویٰ ایک خوبصورت، شاندار اور آرام دہ محل کی طرح ہے جو سب کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور جو تمام انسانوں کی نگاہوں کے سامنے رہا ہے اور رہے گا۔ تمام انسانی کتب اور انبیاء علیہ السلام و اولیاء الہی نے اس کی طرف دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی ہدایت کی ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ نساء آیت نمبر 131۔ پھر امام علیہ السلام تیسرے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ تو اسے قبول کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے، وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور اس توصیف کے مصداق ہیں جو اللہ کی فرمائی ہے
کہ جو اللہ نے فرمائی ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ سبا، سین سے سبا، آیت نمبر 13. لکھا ہے مگر سوال یہ ہے کہ تقویٰ کی اتنی اہمیت کے باوجود اسے اپنانے والوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب کچھ زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ تقویٰ خواہشات نفس کی ضد ہے، اور خواہشات نفس کے برخلاف قدم اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تقویٰ کا راستہ بہت ہی کٹھن، پتھریلا اور دشوار گزار ہے، تاہم ایک لذت بخش منزل پر منتہی ہوتا ہے. لیکن خواہشات نفس کا راستہ اگرچہ صاف اور ہموار ہے، مگر اس کا انجام بہت دردناک ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے بہشت کو خلق فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ذرا نظر کرو. جب جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے دل فریب مناظر دیکھے تو عرض کی کہ پروردگار، ایسا کوئی نہ ہوگا جو جنت کو ترک کرے اور اس میں داخل نہ ہو. مگر جب اللہ تعالیٰ نے اسے رنج و تکلیف اور آزمائشوں کے سائے میں اور خواہشات نفس کے خلاف قرار دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب یہاں پہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم کہ پروردگار، مجھے خوف ہے کہ اس میں تو کوئی داخل نہ ہو سکے گا. اور یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا. پھر لکھا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ نے دوزخ کو خلق فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا اس پر نگاہ ڈالو. جب جبرائیل علیہ السلام نے اس کے وحشتناک منظر دیکھے تو عرض کیا، یا رب لا یدخلھا احد، پروردگار اس میں تو کوئی داخل نہ ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے خواہشات کے گھیرے میں قرار دیا تو عرض کی کہ یا رب، مجھے خوف ہے کہ اس میں تو ہر کوئی داخل ہو جائے گا. حوالہ ہے کتاب بہار الانوار، جلد نمبر 68 اور صفحہ نمبر 82. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یہ پرمغز حدیث در حقیقت شرح ہے اس مختصر حدیث کی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. اور پھر یہاں پر لکھی ہے حدیث کہ جنت ناگواریوں میں اور جہنم خواہشات میں گھری ہوئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے فوق الذکر ماخذ اور نہج البلاغہ خطبہ 176. اب آ گئے ہم خطبے کا تیسرا حصہ پڑھنے کے لیے. پیراگراف کہاں سے کہا تھا کہ عربی میں یہ آپ کی سماعتوں کی نظر فَأَحْتِئُوا بِإِسْمَائِكُمْ سے آغاز ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے المیود پھر. اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لہٰذا تقویٰ کی آواز پر اپنے کان لگاؤ، سعی و کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو اور اس تقویٰ کو گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلے میں اسے اپنا ہمنوا بناؤ. اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناؤ اور اسی میں اپنے دن کاٹ دو اور اسے اپنے دلوں کا شکار بناؤ اور گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھو ڈالو اور اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو اور جنہوں نے اسے ضائع و برباد کر دیا ہے ان سے عبرت حاصل کرو. یہ نہ ہو کہ دوسرے تقویٰ پر عمل کرنے والے تم سے عبرت اندوز ہوں. دیکھو اس کی حفاظت کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے سر و سامان حفاظت فراہم کرو. دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو اور آخرت کی طرف والہانہ انداز سے بڑھو. جسے تقویٰ نے بلندی بخشی ہو اسے پست نہ سمجھو اور جسے دنیا نے اوج و رفت پر پہنچایا ہو اسے بلند مرتبہ نہ خیال کرو. اس کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو، اس کی باتیں کرنے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرو اور نہ اس کی دعوت دینے والوں کی آواز پر لبیک کہو اور نہ اس کی عمدہ و نفیس چیزوں پر مرمٹو، کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں. اس کا اثاثہ تباہ اور اس کا عمدہ متا غارت ہونے والا ہے. عمدہ متا میم تے الف عین، عمدہ متا غارت ہونے والا ہے. دیکھو یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑ لینے والی چنڈال اور منہ زور اڑیل اور جھوٹی بڑی خائن اور ہٹ دھرم ناشکری ہے اور سیدھی راہ سے مڑنے رخ پھیرنے والی کجرو اور
پیچ و تاب کھانے والی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تقویٰ کی بیدار کرنے والی آواز پر کان دھرو۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں بیدار دل رکھنے والوں کے لیے تقویٰ کے گہرے آثار سے متعلق وسیع بحث فرماتے ہیں اور 12 مختصر اور پرمغز جملوں میں اس کے مختلف پہلوؤں کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لہٰذا تقویٰ کی آواز پر اپنے کان لگاؤ، سعی و کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو اور اس تقویٰ کو گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلے میں اسے اپنا ہم نوا بناؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ گویا تقویٰ تمام انسانوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنے نیک آثار کی سب کے لیے تشریح کرتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جلد اپنے کان تقویٰ کی دعوت کی طرف دھرو اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اس کی تمہیدوں کو مہیا کر لو۔ اگر تم تقویٰ کے حامل ہوگے تو مال دنیا کے ہاتھ سے جانے کا کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر یہ کہ تقویٰ تمہارے مخالفین کے مقابلے میں تمہارا مدافع ہے، میم دال الف فے عین، مدافع ہے۔ لفظ مخالف یہاں ممکن ہے کہ گزشتہ گناہوں کی طرف اشارہ ہو کہ جن کے آثار تقویٰ کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، یا اس سے مقصود انسان کے دشمن اور مخالفین ہوں، کیونکہ خداوند متعال نے مومنوں کو کامیابی کی بشارت عطا کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو خلق خدا سے حسن سلوک کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 128۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت 120، انورٹڈ کاما اگر تم صبر اور تقویٰ کا مظاہرہ کرو گے تو مخالفین کا مکر تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ علیہ السلام مزید 6 جملوں میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناؤ، اسی میں اپنے دن کاٹ دو، اسے اپنے دلوں کا شکار بناؤ، گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھو ڈالو اور اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ یہاں پہ عربی کا لکھا ہے چھوٹا سا کہ مولا کے کلام کا کہ الف یہ قاف زوئے واو ای قزو بہا نومکم کا جملہ ممکن ہے کہ عام نیند کی طرف اشارہ ہو، یعنی تقویٰ کے پرتو میں رات کے ایک حصے میں بیدار رہو اور خدا سے راز و نیاز کرو۔ وقت تعو بہا یومکم کے جملے کے مقابلے میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ مراد تقویٰ کے ذریعے خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ اشعرو وہا قلوبکم، اس نقطے کے پیش نظر کے شعار سے مراد زیریں لباس ہے، شین عین الف رے، شعار سے مراد زیریں لباس ہے۔ ممکن ہے کہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہو کہ اپنے دل کو تقویٰ کے ذریعے نورانی بناؤ، یا یہ کہ تقویٰ کو اپنا شعار اور پہچان بناؤ، یا اپنے دل کو تقویٰ کے ذریعے بیدار کرو۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام پھر ایک اور ورڈ ہے کہ داؤد بحل اسقامہ میں مقصود اجتماعی اور معاشرتی درد ہے جس کا تقویٰ کے ذریعے علاج ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام 9 کے 12 تک جملوں میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو، اور جنہوں نے اسے ضائع برباد کر دیا ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے تقویٰ پر عمل کرنے والے تم سے عبرت اندوز ہوں، دیکھو اس کی حفاظت کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 21 کے ترجمہ کہ تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ جس کا عرض عین رے زواد عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ اعراف الف عین رے الف اعراف آیت نمبر 26 ترجمہ تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بلا شبہ لباس تقویٰ کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس لباس کے ذریعے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ واعتبروا واو الف عین تے بے رے واو
الف، اور واو پہ فتح ہے، پھر عین، پھر تے پہ فتح ہے، بے پہ زیر ہے، پھر رے پہ پیش ہے۔ یہ جو واعتبروا کا جملہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ عدم پرہیزگاری کا انجام اسی دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ تم تاریخ میں پڑھتے ہو کہ انسانی افراد اور معاشروں کو عدم پرہیزگاری کے نتیجے میں کیسے کیسے دردناک اور مکروہ حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تمہیں اس سے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے لیے درس سے عبرت بن جاؤ۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائیوں اور عزیز مصر کی داستان کے بعد جو مشکلات اور سختیاں عدم پرہیزگاری کے نتیجے میں ان کے لیے پیش آئیں، نیز وہ بابرکت اثرات جو تقوی کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پیش آئے، انہیں قرآن یوں بیان فرماتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 11 انورٹڈ کاما، یقیناً ان کی داستان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کلام کے بعد امام علیہ السلام دنیا پرستی کے جو کہ عدم پرہیزگاری کی شاخوں میں سے ہے برے نتائج سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور 9 مختصر جملوں کے ضمن میں اس فریب کار دنیا سے ہوشیار رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے سر و سامان حفاظت فراہم کرو، دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو اور آخرت کی طرف والہانہ انداز سے بڑھو۔ جسے تقوی نے بلندی بخشی ہو اسے پست نہ سمجھو، اور جسے دنیا نے اوج و رفت پر پہنچایا ہو اسے بلند مرتبہ نہ خیال کرو۔ اس کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو، اس کی باتیں کرنے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، نہ اس کی دعوت دینے والوں کی آواز پر لبیک کہو، اور نہ اس کی عمدہ و نفیس چیزوں پر مر مٹو، انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت امام علیہ السلام پرمغز عبارت میں دنیا کے انسان کے دل و دماغ میں گھر کر جانے کے طریقوں کو گفتگو کا محور قرار دیتے ہیں اور ان سب سے چوکن نہ رہنے کو کہتے ہیں، جیسے دنیا کی رنگینیوں سے دوری، آخرت سے عشق، اہل تقوی کی حمایت، دنیا پرستوں کے مقام و منصب سے بے نیازی، ظاہری مال و دولت، محلات اور زیب و زینت کی طرف توجہ نہ دینا، دنیا پرستوں کے وسوسوں پر کان نہ دھرنا، ان کے نظریات اور خیالات کو ٹھکرا دینا، دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانا اور ان چیزوں سے دل نہ لگانا جو صاحبان مال و منصب کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ یقیناً جو شخص ان 9 تنبیہوں پر عمل کرے گا وہ کبھی شیطان اور دنیا پرستوں کے جال میں نہیں پھنسے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مذکورہ انتباہات کے واضح دلائل پیش کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں، اس کا اثاثہ تباہ اور اس کی عمدہ متاع غارت ہونے والی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت ان چاروں دلائل میں سے ہر ایک گزشتہ تعبیرات کے ایک حصے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا کی رنگینیوں کا فریب دہندہ ہونا اس حوالے سے ہے کہ ان میں کوئی ثبات اور پائیداری نہیں ہوتی، اس کی باتوں کا جھوٹ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی ہے، اس کے اموال کا غارت شدہ ہونا اس لحاظ سے ہے کہ دنیا پرست لوگ ہر وقت انہیں ایک دوسرے سے لوٹتے رہتے ہیں، نیز اس جوہد سے کہ جو مال ظاہراً نفیس اور عمدہ ہوتا ہے دنیا پرستوں کی نظریں اس پر گڑی ہوئی ہوتی ہیں اور مناسب موقع ملنے اس پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے تمام مخاطبین کو خبردار فرماتے ہیں اور دنیا کے 6 دوسری صفات رذیلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سب کو اس کے جال میں پھنسنے سے بچے رہنے کی تاکید کرتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ دیکھو یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑنے والی چنڈال اور منہ زور اڑیل اور جھوٹی، بڑی خائن اور ہٹ دھرم ناشکری ہے، اور سیدھی راہ سے مڑنے والی، رخ پھیرنے والی، کجرو پیچ و تاپ کھانے والی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم پہنچ گئے کتاب کے صفحہ نمبر 300 پر۔ چوتھا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس خطبہ 191 کا۔ عربی کے الفاظ کا آغاز اور اختتام کیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر؟ حالوہن تقالن سے سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہا ہے وما کانو منظرینا۔ اور آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما۔ اس کا وتیرہ ایک سے دوسرے کی طرف پلٹ جانا ہے اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے، اس کی عزت سراسر ذلت، اس کی سنجیدگی عین ہرزہ سرائی، اور اس
کی سربلندی سراسر پستی ہے۔ یہ غارت گری و تباہ کاری، ہلاکت اور تاراجی کا گھر ہے۔ اس کے رہنے والے پیر رکاب میں ڈالے چل چلاؤ کے منتظر وصل و ہجر کی کشمکش میں گرفتار، اس کے راستے پریشان، اس سے گریز کی راہیں دشوار اور اس کے منصوبے ناکام ہیں۔ چنانچہ اس کی محفوظ گھاٹیوں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کے گھروں نے انہیں دور پھینک دیا اور ان کی ساری دانش مندیوں نے انہیں درماندہ کر دیا۔ اب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کچھ کی کونچیں کٹی ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لوتھڑے ہیں جن کی کھال اتری ہوئی ہے، اور کچھ کٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون ہیں، اور کچھ غم و اندوہ سے اپنے ہاتھ کاٹنے والے، اور کچھ کف افسوس ملنے والے، اور کچھ فکر و تردد میں رخسار کوہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی سمجھ کو کوسنے والے، اور کچھ اپنے ارادوں سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ لیکن اب کہاں، جب کہ چارہ سازی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا اور ناگہانی مصیبت سامنے آ گئی، اب نکل بھاگنے کا وقت کہاں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ تو ایک انہونی بات ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی سو نکل گئی، اور جو وقت جا چکا سو جا چکا، اور دنیا اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ان پر نہ آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ: دنیا اور دنیا پرستوں کا انجام۔ اس بات کے پیش نظر کہ دنیا سے شدید محبت اور مادی امور سے دل بستگی مختلف گناہوں، جرائم اور خلاف ورزیوں کا سرچشمہ ہوتی ہے، نیز اس بات کے پیش نظر کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں فتوحات اسلامی کی وجہ سے اسلامی مملکت کے لیے بہت سا مال و دولت حاصل ہو چکا تھا، کچھ لوگ دولت و نعمت میں کھو چکے تھے، لہٰذا امام علیہ السلام بار بار اپنے خطبوں میں انہیں دنیا پرستی سے منع فرماتے ہیں اور اس کے برے آثار کو بالکل انوکھے انداز میں ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خطبے کے اس حصے میں پہلے حضرت نے 5 جملوں میں مادی نعمتوں کی ناپائیداری اور ناقابل اعتبار ہونے سے متعلق یوں تاکید فرمائی ہے، انورٹڈ کاما کہ اس کا وتیرہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ جانا ہے اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے، اس کی عزت سراسر ذلت، اس کی سنجیدگی عین ہرزہ سرائی اور اس کی بلندی سراسر پستی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جہاں تک دنیا کی دگرگونی کی بات ہے تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان رات کو کشور کشائی کے عزم کے ساتھ تخت حکومت پر براجمان ہوتا ہے، مگر جب صبح ہوتی ہے تو نہ تن پر سر باقی ہوتا ہے اور نہ سر کا تاج۔ اس نیلے آسمان کی ایک گردش بڑے سے بڑے لوگوں کو ذلت کی خاک پر بٹھاتی ہے اور کمزوروں کو اقتدار پر پہنچاتی ہے اور کل کے عزیزوں کو آج کے ذلیلوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ جہاں تک دنیا کے قدموں کے متزلزل ہونے کی بات ہے تو وہ اس جہت سے ہے کہ انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ متزلزل اور ناپائیدار ہے، اس کی ہر چیز جیسے مال و دولت، جوانی اور سلامتی وغیرہ، ان میں سے ہر ایک متزلزل ہے۔ رہا اس کی عزت کا عین ذلت ہونا تو بعض شارحین نے اس کی یوں تفسیر کی ہے کہ مادی اور ناجائز عزت و مقام آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے، جبکہ بعض نے کہا ہے مادی اور دنیاوی عزت اسی دنیا میں خدا سے دوری کا سبب ہے، مگر اس کی واضح تفسیر یہ ہے کہ مادی عزت ایسی شدید دلبستگی کا باعث ہوتی ہے جو اسے ذلت تک پہنچا دیتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ایک کے سامنے اسے جھکنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی سنجیدگی کا عین بےہودگی ہونا تو ایسا اس کی ناپائیداری صورت زوال سینرے آئنتے صورت زوال اور عدم ثبات سے سہ ثبات کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ کہ اس کی بلندی عین پستی ہے تو یہ اس جہت سے ہے کہ اعلیٰ مقام کے حامل افراد اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بہت سی پست حرکتوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے میں گرے ہوئے اور پست افراد سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دو دوسرے اوصاف کے ساتھ اس مطلب کی تکمیل کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ غارت گری و تباہ کاری، ہلاکت و تاراجی کا گھر ہے، اس کے رہنے والے پیر رکاب میں ڈالے
چل چلاؤ کے منتظر اور وصل و ہجر کی کشمکش میں گرفتار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لفظ حرب، سلب اور نہب اگرچہ یہ تینوں غارت گری اور لوٹ کھسوٹ کے معنی میں آتے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بہت ظریف زوئے سے ظریف اور باریک فرق پایا جاتا ہے۔ حرب ہیرے بے، حرب سے مراد کسی کے تمام اموال کا صفایا کرنا ہے، کیونکہ لغت میں اس کی تفسیر اخذو جمیع مالہی ہے، لیکن سلب سین لام بے سلب اگر اکثر کسی کے لباس یا ہاتھ میں موجود چیز کے چھیننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کاما جو ہے ترجمہ انورٹڈ کاما، جو جنگ میں کسی کو قتل کرے تو مقتول کا لباس اور اسلحہ اسی کے لیے ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 41 صفحہ نمبر 73۔ یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، نیز سنن اور بہقی بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے، بہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 307 اور 309 میں بھی مذکور ہے۔ جبکہ نہب، اب یہ ختم ہو گیا حوالہ، پھر لکھا ہے کہ جبکہ نہب نون ہے بے نہب کے معنی لغت میں مال غنیمت حاصل کرنے اور لوٹنے کے آئے ہیں۔ یہ لفظ ممکن ہے کہ گروہی یا اجتماعی لوٹ مار کی طرف اشارہ ہو۔ اس بنا پر کلام امام علیہ السلام کا مفہوم یہ ہوگا کہ دنیا کبھی انسان کی تمام ہستی کو چھین لیتی ہے اور کبھی اس کے بعض حصے کو، اور کبھی کچھ غارت گر مختلف بہانوں سے برسر اقتدار آتے ہیں اور بعض گروہوں کے مال و دولت کو لوٹ لیتے ہیں۔ واقعی اگر خوب دقت کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا ایسا میدان جنگ ہے جہاں لوٹ مار مچانے والے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں اور مختلف صورتوں میں غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، اور ان سب کاموں کا انجام حطب ہے توبے، حطب یعنی ہلاکت و نابودی ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ سبھی انسان دار آخرت کی طرف سفر کے لیے تیار ہیں اور کسی کو اپنے کل کی خبر نہیں۔ پھر امام علیہ السلام 3 دوسرے جملوں میں دنیا کی مشکلات اور ایوب کے کچھ اور حصوں کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے اس کے راستے پریشان، اس سے گریز کی راہیں دشوار اور اس کے منصوبے ناکام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی بیدار انسان دنیا کی مشکلات سے بچنا چاہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے بچ نکلنے کی راہ کی تشخیص بہت مشکل اور جائے فرار کا پانا بہت دشوار اور پیچیدہ ہے۔ اس بات کا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جب آدمی دنیا میں کھو جاتا ہے اور پھر بیدار ہو کر فرار کرنا چاہتا ہے تو مختلف امور اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ فرار کر پاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا پرستوں کے انجام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے چنانچہ اس کی محفوظ گھاٹیوں نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس کے گھروں نے انہیں دور پھینک دیا اور اس کی ساری دانش مندیوں نے انہیں درماندہ کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جب انسان کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو ہر چیز اسے حوادث کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ مضبوط ترین قلعے اور محکم دفاعی مراکز اس کے کام نہیں آتے، اس کی تدبیروں کا نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے اور موت اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مشہور فارسی ضرب المثل کے مطابق ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے تو طبیب اور دوا کارگر نہیں ہوتے۔ آگے چلتے ہیں، نتیجتاً مغرور دنیا پرستوں کا انجام امام علیہ السلام کے اس کلام میں بیان کردہ صورتوں میں سے ایک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے اب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کچھ کی کونچیں کٹی ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لوتھڑے ہیں جن کی کھال اتری ہوئی ہے، اور کچھ کٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون ہیں، اور کچھ غم و اندوہ سے اپنے ہاتھ کاٹنے والے، اور کچھ کف افسوس ملنے والے، اور کچھ فکر و تردد میں رخسار کوہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی سمجھ کو کوسنے والے اور کچھ اپنے ارادوں سے روگردانی کرنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اس دنیا کے نامراد مغرور لوگوں کا انجام مذکورہ بالا 9 صورتوں میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ واضح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان 9 صفتوں میں سے ہر ایک دنیا کی چوٹ کو ایک خاص انداز میں اپنے جسم پر محسوس کرتی ہے، اور اس کا قدر مشترک یہ ہے
کہ آخر کار وہ سب شقاوت و حسرت اور ندامت میں مبتلا ہو جائیں گے، خواہ وہ لوگ جن کی چوٹ زیادہ گہری ہونے کی وجہ سے وہ لقمہ اجل بن گئے ہوں، یا وہ جو ابھی حسرت و پیشانی کی حالت میں زندہ ہوں۔ تاریخ میں ان 9 قسم کے گروہوں میں سے ہر ایک کا نمونہ پایا جاتا ہے، اور بسا اوقات ہم اپنی مختصر عمر میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس خطبے کے آخری جملوں میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آفات و مصائب اور حتمی موت پر مبنی حوادث کے موقع پر تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ لیکن اب کہاں، جبکہ چارہ سازی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا اور ناگہانی مصیبت سامنے آ گئی ہے، اب نکل بھاگنے کا وقت کہاں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک انہونی بات ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی سو نکل گئی، اور جو وقت جا چکا سو جا چکا، اور دنیا اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ان بریکٹ میں لکھا ہے ان پر نہ آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، بریکٹ اور انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جو غرور کی سواری پر سوار تھے، شاندار محلوں میں رہتے تھے اور خود کو زمین و آسمان کے فرما روان سمجھتے تھے، جب موت کے مضبوط پنجے نے ان کا گلا دبوچ لیا تو اتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے دنیا سے چلے گئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ نہ ان کے غم میں کوئی آنکھ روئی اور نہ کوئی دل ان کے لیے مغموم ہوا۔ ان کے بعد بھی دنیا یوں ہی اپنی راہ پر رواں دواں رہی۔ طاقتور افراد، حکمران اور اقوام و ملت یک کے بعد دیگرے آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ان کی تاریخ پر فراموشی کی دھول جم جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جو کہ بین ہی قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے ولاتا ہینا مناسن، سواد کے ساتھ مناسن کا جملہ، جو کہ بین ہی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، جو کہ سورہ سواد آیت نمبر 3 کا حصہ ہے۔ گزشتہ امتوں کے ان گروہوں کے بارے میں ہے کہ جو غرور و اختلاف میں مبتلا تھے اور دنیاوی زندگی کو دائمی سمجھتے تھے، مگر عذاب الہی کی گرفت میں آئے تو چلاتے اور مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن نجات کا وقت اب گزر چکا تھا۔ جبکہ یہاں پہ لکھا ہے آیت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 29 لکھا ہے کہ اس کی آیت سے ماخوذ ہے، جو فرعونیوں کے حالات کی طرف اشارہ ہے، جب وہ سب دریا میں ڈوب گئے اور وہ باغات، محلات، چشمے اور دوسری نعمتیں دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ لوگ گئے بھی ایسے کہ کوئی آنکھ ان کے لیے روئی نہیں۔ بریکٹ میں اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ان پر روئی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ حقارت و پستی اور ان کی بے یار و مددگار ہونے سے کنایا ہے، کیونکہ عرب میں یہ معمول ہے کہ جب کسی مرنے والے کے مقام و منزلت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر زمین و آسمان نے گریہ کیا اور چاند اور سورج اس کی جدائی میں تاریک ہو گئے۔ آخری لائنیں ہیں دو سامعین کہ یہ احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس جملے سے مراد اہل آسمان و زمین کا رونا ہو، کیوں بعض اوقات فرشتے مومنین اور بارگاہ الہی کے مقربین کے لیے گریہ کرتے ہیں، نہ کہ جابر و ظالم افراد کے لیے۔ یہاں پر مکمل ہو گیا خطبہ 191 پیج 307 پر۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔